کار کے ہارن کی آواز سنتے ہی عروج کمرے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھول کر جیسے ہی عدنان اور اس کے ساتھ کھڑے نوجوان کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً دروازہ نہ پکڑ لیا ہوتا تو یقیناً وہ بہت ہی آگے بھاگ کر گر جاتی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا۔ جہانگیر، تمہاری بھابھی تو تمہارے استقبال کے لیے پہلے سے دروازے پر موجود ہے، عدنان مسکراتے ہوئے اس نوجوان سے کہا۔ جہانگیر کے چہرے پر خوف سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ السلام علیکم، بھابھی، جہانگیر کی نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، عروج کے منہ سے بڑی مشکل سے نکلا۔ پھر وہ دروازے سے ہٹ گئی۔ عدنان جہانگیر کو اندر لے کر آیا۔ عروج جہانگیر کو اپنے گھر میں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یہاں تک آ جائے گا۔ عروج، ان سے ملو، یہ عدنان ہے، اور یہ کہا یہ میرا بچپن کا دوست جہانگیر ہے۔ موصوف پچھلے 2 دن سے اس شہر میں آیا ہوا ہے اور ہوٹل میں ہی رہ رہے ہیں۔ پھر وہاں جہانگیر سے بولا، جہانگیر تم منہ ہاتھ دھو لو، کھانا تیار ہے۔ تمہاری بھابھی کھانا بہت ہی اچھا بناتی ہے، کھاؤ گے تو انگلیاں چاٹتے ہی رہ جاؤ گے۔ واقعی، جہانگیر نے کہا۔ اوکے، میں ابھی منہ ہاتھ دھو کر آیا۔ جہانگیر باتھ روم میں گھس گیا جبکہ روز کھانے لگانے کے لیے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ عدنان نے اس کی شادی کو ابھی 4 مہینے ہی ہوئے تھے۔ عدنان ایک اچھا، انتہا خوش مزاج اور عروج سے بے حد محبت کرنے والا انسان تھا۔ عدنان ایک فوٹوگرافر تھا، اس کا اپنا بزنس تھا اور عدنان روز اس کے ساتھ آسودہ حال زندگی گزار رہی تھی۔ عدنان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے کمرے میں فلیٹ میں رہتے تھے۔ عدنان ایک قبول صورت نوجوان تھا۔ اس میں ایسی کوئی کشش نہیں تھی کہ لڑکیاں اس کی طرف دیکھتی، مگر عروج کو بہت ہی پسند تھا۔ عروج کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ اس کے والد صاحب نے بنانے والی فیکٹری ملازم تھے۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور جہانگیر کو دیکھ کر اس کو چونکن کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہانگیر کو جانتی تھی۔ جہانگیر اسی کے محلے میں رہتا تھا۔ وہ اس وقت BA کی طالبہ تھی جب اس نے جہانگیر کو دیکھا۔ وہ جب بھی کالج جانے کے لیے گھر سے نکلتی تو جہانگیر دوسری گلی میں موجود ہوتا۔ پھر ایک دن اس نے عروج کو خط لکھ دیا جس میں جہانگیر نے اظہار محبت کیا تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل نکلا۔ عروج بھی جہانگیر کو خط لکھنے لگی۔ جہانگیر نے عروج کے لیے اپنا رشتہ بھیجا تھا مگر عروج کے والدین نے انکار کر دیا تھا کیونکہ جہانگیر ایک آوارہ اور بدمعاش نوجوان تھا۔ اس نے اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں تھا۔ وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ عروج نے دبے دبے انداز میں احتجاج بھی کیا مگر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ آخر وہ بھی دن آ گیا جب عروج کی عدنان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ عروج کے لیے رشتے تو بہت آئے تھے اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ سبھی اونچے اور متعدد گھرانوں سے رشتے تھے۔ جو رشتہ عروج کے والد کو پسند آیا تھا وہ عدنان کا تھا۔ عروج جہانگیر کو بھول کر اپنے پتی عدنان کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ اسے خود پر ناز بھی تھا کہ وہ ایک بہت ہی اچھے آدمی کی بیوی تھی اور پتی بھی اسے ایسا ہی ملا تھا جو اسے بہت ہی چاہتا تھا۔ عروج خواب زندگی میں مگن تھی لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی طوفان میں گر گئی ہو کیونکہ جہانگیر کا یہاں آنا کسی بھی لحاظ میں ٹھیک نہیں تھا۔ شادی کے بعد عروج اپنے پتی عدنان کے ساتھ فیصل آباد سے لاہور آ گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد جہانگیر نے عدنان سے کہا، یار عدنان، واقعی بھابھی نے تو کھانا بہت ہی مزے کا بنایا ہے۔ تم خوش نصیب ہو یار جو تمہیں اتنے مزے کا کھانا کھانے کو ملتا ہے۔ ہاں واقعی، عدنان نے ستائشی نظروں سے عروج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عروج کے چہرے پر کسی بھی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد عروج برتن سمیٹنے لگی اور برتن سمیٹنے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو عدنان نے پوچھا، عروج کہاں جا رہی ہو؟ ارے بیٹھو نا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ عروج نے جواب دیا، خیریت تو ہے نا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر عروج اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری صبح جب عدنان اپنے دفتر چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد جہانگیر اس کے کمرے میں آ گیا۔ عروج غصے سے بولی، تمہیں میرے کمرے میں آنے کی ضرورت کیسے ہوئی؟ عروج، فکر مت کرو، عدنان دفتر جا چکا ہے۔ پھر تم کس لیے آئے ہو؟ جہانگیر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں تمہیں شادی کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تم تو مجھے بھول چکی ہو عروج، لیکن میں تمہیں نہیں بھول سکا اور میں آج بھی تمہارے فراق میں جل رہا ہوں۔ عروج کے حسین چہرے پر غصے سے تاثر جا رہے تھے اور وہ غصے سے بولی، بکواس مت کرو اور میرے کمرے سے نکل جاؤ۔
ورنہ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जहांगीर ने कह लगाते हुए कहा कि तुम्हें वे अपने प्यार भरे खुदों से याद होंगे जो तुमने कॉलेज के ज़माने में मुझे लिखे थे। क्या मतलब? उरूज लर्जी लहजे में बोली। उसका दिमाग सोने होने लगा था, दिल की धड़कनें बेताब होने लगी थी। अनजाने संदेश उसके दिल में कसमसा आने लगे थे। अगर वे खत तुम्हारे पति अदनान के हवाले कर दूँ तो जानती हो क्या होगा? वे इससे जायजा लहजे में बोला। उरूज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका जिस्म सुन गया। एक सर्द सी लहर उसके पूरे वजूद में समट गई थी, जिससे उसकी परेशानी बहुत ही हो गई थी। तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुल गए हो? उरूज, अगर तुम चाहती हो कि वो खत अदनान के हवाले ना करूँ तो तुम मुझे हर महीने 10,000 देती रहो। क्या 10,000? उरूज सिर पीट कर बैठ गई। मगर मेरे लिए तो ये नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है? तुम्हारा पति बहुत ही अमीर है। तुम हर महीने आसानी से इसे 10,000 दे सकती हो। जहांगीर, मेरा पति इंतहा बहुत ही शरीफ आदमी है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, तो फिर ये खत जल्द ही अदनान के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर उरूज का दिल दहल गया। उसने धीरे से कहा, वे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जहांगीर, ज्यादा जज्बाती मत हो। उरूज जहांगीर उठते हुए बोला, तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर अपने फैसले पे से मुझे आगाह करना। उरूज ने कोई जवाब नहीं दिया। जहांगीर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर उरूज के कमरे से निकल गया। उरूज के जिस्म पर हल्का हल्का लरस तारी था। वे मदहोश हो रही थी। उसे ये कलक था कि कहीं जहांगीर उसके लिए लिखे हुए खत अदनान के हवाले न कर दे। वे सोच ही रही थी कि वह अपनी पूरा सायरी जिंदगी को कैसे बचाएगी। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो खुदकुशी का या तो जहांगीर को कत्ल कर दे। लेकिन दोनों काम उसके लिए आसान नहीं थे। वह उस मनहूस लम्हे को कोस रही थी जब उसकी मुलाकात जहांगीर से हुई थी। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने जहांगीर को खत के जवाब क्यों दिए थे। और उसे क्या मालूम था कि जहांगीर इस कदर घटिया इंसान निकलेगा कि उसे ब्लैकमेल करने पर तुल जाएगा। उरूज को क्या मालूम था कि जहांगीर अदनान का दोस्त होगा। ये बात तो उस दिन उस पर आई थी जब जहांगीर इनके घर आया था। 2 दिन हो गए थे जहांगीर उनके घर ठहरा हुआ था। वे यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अदनान ने भी महसूस किया था कि उरूज कुछ परेशान और खोई हुई सी है। वह हैरान था कि उरूज को एकदम से क्या हो गया है। 1-2 बार अदनान ने उरूज से पूछने की भी कोशिश की थी, मगर उरूज हर बार टाल देती थी। उस दिन जहांगीर किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, इसलिए दफ्तर से आते ही अदनान ने उरूज से मोहब्बत से पूछा, उरूज, तुमसे एक बात पूछनी है। अदनान ने कहा, जी कहिए, क्या पूछना है? उरूज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? अदनान ने कहा, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? आप हैरानी से बोली। उरूज हैरानी से बोली, इसलिए कि मैं गुजरता 2 दिन से तुम्हें परेशान देख रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई फिक्र लहक हो गई हो। तुम बैठे बैठे कहीं खो जाती हो। मुझसे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जा रही। आखिर क्या बात है जिसने तुम्हें इस कदर परेशान कर रखा है? कुछ भी नहीं। उरूज ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी। शायद आपको वहम हो गया है। तुम्हारा ये जवाब मेरे लिए बैर से इत्मीनान नहीं है। अदनान ने कहा, बताओ क्या हुआ है? दरअसल मुझे बाबा की बहुत ही याद आ रही है और उनसे बहाना बनाया था, तो फिर उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? अदनान ने मुस्तकबिल सांप की तरह अपने बिस्तर पर लूट रहा था और उसे उरूज पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने उरूज से खुद खत के बदले हर महीने 10,000 की बात की थी, मगर उरूज ने उसका मुताबला मानने से इनकार कर दिया था। अब उसके पास कोई और चारा यही था कि वह उरूज के लिखे हुए खत अदनान के हवाले कर दे। मगर उसका कुछ भी फायदा नहीं था, क्योंकि वह उसे खुदकुशी की धमकी दे चुकी थी और अपनी उस धमकी पर अमल भी कर सकती थी। मगर जहांगीर ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि उरूज की खुदकुशी करने की वजह से वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था। उसका मकसद कुछ और था। शाम की चाय पीने के दौरान अदनान से जहांगीर ने कहा, जहांगीर, मैं कल इस्लामाबाद फोटोग्राफी के लिए जा रहा हूँ, तुम भी चलो। क्या भाभी नहीं जा रही है? उसने इस्तफामिया अंदाज में पूछा था। वे भी जा रही है? और अदनान ने उरूज की तरफ देखते हुए
کہا پھر تو میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کی تفریح میں خلل کروں۔ یار ایسی کوئی بات نہیں، عدنان نے ہنس کر کہا۔ پھر اس نے عروج کی طرف دیکھا۔ تم کہو نا جہانگیر سے یہ بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد چلے، تمہاری بات ضرور مانے گا۔ عدنان نے کہا تھا۔ عروج گھبرا گئی، اس کی زبان گونگی ہو گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ اوکے، اب انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہانگیر نے ہتھیار ڈال دیے۔ اگلے ہی لمحے عدنان نے ایک بھرپور گہق لگایا اور اسے بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا، اس لیے وہ اپنے اٹھ کر وہاں سے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ اسے جہانگیر کے ساتھ اسلام آباد جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، مگر وہ اپنے پتی کے ہاتھوں مجبور تھی۔ وہ تو جہانگیر سے بات تک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسرے دن وہ دونوں اسلام آباد چلے گئے۔ عدنان نے اسلام آباد میں فوٹوگرافی کرنی تھی۔ اسلام آباد میں ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور اس نے ایکس بندی کے دوران تصویریں بنانی تھی۔ اسے بہت ہی معقول معاوضہ ملنا تھا۔ مختلف رسائی والے بھی اسے ماڈلنگ کے دوران تصور بنوانے کے لیے رابطہ کرتے رہتے تھے۔ اس کی مانگ بہت تھی کیونکہ وہ فوٹوگرافی بہت ہی اچھی کرتا تھا۔ اسلام آباد میں بھی عدنان کا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ وہ جب بھی اسلام آباد آتا تو اسی فلیٹ میں ٹہلتا تھا۔ جہانگیر کا ان کے ساتھ ہونا عروج کو بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے تفریح کے لیے جاتے جہانگیر ان کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ انہیں اسلام آباد آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے، ابھی عدنان کا کام شروع نہیں ہوا تھا۔ پھر جب عدنان کا کام شروع ہوا تو جہانگیر عدنان کے ساتھ ہی ہوتا۔ وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں جو منصوبہ پرورش آ رہا تھا اس کے مطابق اس کا جاننے کے ساتھ عدنان کے ساتھ ہر لمحہ ہونا ضروری تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ موقع ملتے ہی وہ اپنے پلان پر عمل کر دے گا۔ انہیں اسلام آباد آئے ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہی گزر چکا تھا۔ فلم کی شوٹنگ بھی ختم ہو چکی تھی۔ عدنان اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اس دن دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ تینوں سیر کے لیے پہاڑی مقام کی طرف نکل پڑے۔ مسلسل 2 گھنٹے وہ پہاڑی علاقے میں گھومتے رہے۔ آسمان پر بادل چھائے تھے۔ بلند والا پہاڑ انتہائی خوبصورت اور قدرت کا حسین شاہکار لگ رہے تھے۔ عدنان نے چند ایک مناظر اپنے کیمرے میں قید کر لیے تھے۔ چلتے چلتے عروج بہت ہی تھک گئی تھی، اس لیے وہ نڈال ہو کر نیچے بیٹھ گئی۔ عدنان اس کے قریب آیا اور وہ کہنے لگی کہ عدنان میں بہت ہی تھک چکی ہوں۔ عروج نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور مجھے مزید چلا نہیں جا رہا، بس تھوڑے سے قدرتی منظر کیمرے میں قید کرنے ہیں۔ عدنان نے کہا تھا۔ پلیز عدنان، آپ تصویریں بنا لیں، عروج اجازت سے بولی۔ میں یہاں پر بیٹھی ہوں۔ اوکے، کہیں نہیں جانا۔ پھر اور جہانگیر دونوں ہمارا قرب جوان نے وہ منظر کیمرے میں قید کرنے لگے۔ تصویریں بناتے بناتے وہ دونوں بہت ہی دور نکل گئے تھے۔ جہانگیر، دیکھو کتنی حسین اور دلکش جگہ ہے، عدنان نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں ذرا اس جگہ کی تصویر بنا لوں۔ پھر عدنان تصویر بنانے لگا۔ جس جگہ عدنان کھڑا تھا اس سے آگے بہت ہی گہری کھائی تھی جس میں سنگلا چٹانیں منہ کھولے کھڑے تھے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب جہانگیر اس والے پلان میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ اچانک جہانگیر نے عدنان کو کھائی میں دھکا دے دیا۔ عدنان چیختا ہوا اس گہری کھائی میں گرتا چلا گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی چیخیں بہت ہی دور جا رہی تھی۔ وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عدنان کو قتل کرنے کے بعد وہ عروج سے شادی کر کے اس کی دولت ہتھیانا چاہتا تھا۔ عدنان کی موت کے بعد ساری دولت کی وارث عروج تھی، ساری دولت کی مالکن عروج تھی۔ وہ واپس پلٹا اور اس طرف دوڑنے لگا جس طرف عروج بیٹھی ہوئی تھی۔ عروج کو وہاں بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی مگر عدنان واپس نہیں آیا تھا۔ آج انہیں رات واپس لاہور جانا تھا۔ ابھی اسے سامان بھی پیک کرنا تھا۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ اکتا گئی تھی اور اٹھ کر اس طرف چل پڑی جس طرف عدنان اور جہانگیر کے ساتھ گیا تھا۔ ابھی تک وہ تھوڑی ہی فاصلے پر گئی تھی کہ اسے دور سے جہانگیر دوڑتا ہوا نظر آیا اور عروج گھبرا گئی۔ ایک انجان سا وہ اس کے دل میں آیا تھا کیونکہ جہانگیر کے دوڑنے کا انداز ایسا تھا جیسے کچھ ہو گیا ہو۔ وہ بوکھلا کر بہت ہی دور چلی گئی اور اس کے قریب پہنچا جہانگیر۔ پہنچتے ہی جہانگیر نے تو اس سے کہا کہ عروج، وہ عدنان
وہ عدنان کو کیا ہوا ہے؟ عدنان کو کہاں ہے؟ عدنان عروج مدہوش لہجے میں بولے۔ اس کے حواس بگڑ رہے تھے۔ وہ بہت ہی تصویریں بناتے پہاڑ سے گر گیا ہے کیا؟ عروج کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس طرف دوڑی جس طرف جہانگیر نے اشارہ کیا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس جگہ پر پہنچ کر عروج نے کھائی میں جھانکا، پھر وہ دائیں بائیں ہاتھ بنی سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ نیچے پہنچ کر جیسے ہی اس کی نظر عدنان کی لاش پر پڑی تو ایک دم اس کا دل سے چیخ اس کے حلق سے نکل گئی۔ عدنان خون میں لت پت اور الٹے منہ پڑا تھا۔ چیخ کر وہ مار مار کر اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ یہ صدمہ عروج کے لیے جان لیوا تھا۔ عدنان کا کیمرہ بھی اس کے قریب پڑا ہوا تھا۔ عروج نے وہ کیمرہ اٹھا لیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آئی اور عدنان کی لاش لے گئی۔ عروج غم سے نڈھال تھی۔ جہانگیر اسی فلیٹ پر لے کر آیا اور میں نے اسے عدنان کو منع بھی کیا تھا کہ وہ چوٹی پر کھڑا ہو کر تصویریں نہ بنائے، جہانگیر نے افسردہ لہجے میں کہا، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ کاش وہ میری بات مان جاتا۔ عروج خاموش رہی۔ یہ کندھوناک صدمہ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پولیس نے بھی اسے ایک حادثہ قرار دیا تھا اور وہ عدنان کی میت لے کر لاہور آ گئی تھی۔ اسی دوران جہانگیر نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تھی، مگر عروج نے اسے سخت سے منع کر دیا کیونکہ اب عدنان زندہ نہیں تھا، لہٰذا اسے اب اپنے ان خط کی بھی پرواہ نہیں تھی جس کے بلبوتے پر وہ اسے بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔ ایک مہینہ وہ عدنان کی موت کے غم میں نڈھال رہی، پھر جب وہ سنبھلی تو دفتر جانا شروع کر دیا۔ اب وہ عدنان کی موت کے بعد اس کی دولت کی حقدار تھی۔ ایک دن اسے وہ کیمرہ یاد آ گیا جس سے اس کے پتی نے آخری تصویریں بنائی تھی۔ اس نے اس کیمرے سے فلم نکالی اور لیبارٹری میں تصویریں لے لی اور وہ دھو لگی۔ وہ کل 12 تصویریں تھیں۔ جب وہ تصویریں دھو چکی تو وہ ان تصویروں کو دیکھنے لگی جو اس کے مرحوم پتی کی آخری نشانی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ نہایت خوبصورتی کے ساتھ تصویریں بنائی گئی تھیں۔ اچانک ایک تصویر دیکھتے ہوئے وہ اچھل پڑی اور وہ تصویر جہانگیر کی تھی۔ اس میں جہانگیر جھک کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ تصویر بالکل فوکس تھی۔ اس نے تصویر میں وہی کپڑے پہنے تھے جس دن اسلام آباد میں اس کے پتی عدنان پہاڑ میں کھائی میں گر گیا تھا۔ اس دن بھی جہانگیر نے تصویریں والے کپڑے پہنے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں جہانگیر نے تو اس کے پتی عدنان کو دھکا نہیں دیا تھا، کیونکہ تصویر ایسے ہی بنی ہوئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے تصویر بنانے والا نیچے موجود ہو۔ تصویر میں جہانگیر کے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی، جس کا چہرہ چٹان کی سخت رہا تھا۔ ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی میرے، مگر وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ جہانگیر نے اسے دھکا جان بوجھ کر دیا تھا کہ عدنان اتفاق طور پر گر گیا تھا۔ پولیس اسے اتفاق حادثہ قرار دے چکی تھی، مگر جہانگیر کی تصویریں دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ جہانگیر نے کسی مقصد کے تحت ہی عدنان کو مارا تھا۔ جہانگیر کے خلاف نفرت کی ایک چنگاری اس کے وجود میں بھڑکی۔ اس کے دماغ میں ایک لاوا پک رہا تھا۔ اسے جہانگیر پر بہت ہی غصہ آ رہا تھا۔ شام کو وہ تصویر اور نیگیٹو لے کر اپنے فلیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ اسی وقت فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عروج نے ریسیو کیا اور گمبھیر لہجے کا کہا، ہیلو۔ دوسری طرف جہانگیر تھا۔ عروج کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا تم اس وقت میرے فلیٹ میں آ سکتے ہو؟ خیریت ہو؟ جہانگیر نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، بس تم سے ایک مشورہ کرنا تھا۔ کیسا مشورہ؟ عدنان نے جو جائیداد چھوڑی ہے اس کے بارے میں مشورہ کرنا ہے۔ اوکے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور فون ریسیو کر عروج کے چہرے پر گمبھیر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے اپنے مرحوم پتی کی المناک موت کو جہانگیر کا انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ تب ممکن تھا جب جہانگیر کو اپنی محبت بھری باتوں میں پھنسائے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہی جہانگیر اس کے فلیٹ میں پہنچ گیا تھا۔ عروج نے اس کا خوشگوار موڈ میں استقبال کیا۔ سرشار ہوتا جا رہا تھا۔ عروج اسے اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ عروج میں حیرت سے دیکھا کہ تمہارا انداز میں ایک دم تبدیل۔ وہ حیرت کے ملے جلے لہجے میں بولا تھا، جہانگیر اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، آخر کب تک تنہا رہ سکتی ہوں؟ کسی نہ کسی سہارے کی تو ضرورت تو مجھے پڑے گی ہی۔
اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب تمہارے سے شادی کر لوں۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ بالکل سچ کہہ رہی ہوں، عروج نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ آخر اتنی ساری دولت کا میں اکیلے کیا کروں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ یہ ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں، مگر کیا جہانگیر نے پہلے ہی بدلا؟ اس کی خوشی اتنی تھی کہ مگر عروج ایک لمحے کے لیے رکی، پھر کانپتے ہوئے بولی، تمہاری موت کے بعد اگلے ہی لمحے عروج نے پلک جھپک سے پہلے ریوالور نکال کر جہانگیر پر تان لی۔ جہانگیر حواس بھاگتا ہو گیا، اس کا چہرہ بالکل لال ہونے لگا تھا، آنکھوں میں موت کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ شوریدگی سے بولا، یہ کیا کر رہی ہے؟ مذاق ہے عروج، اسے ہٹا لو، یہ چل جائے گی۔ مذاق مت کرو، تمہیں یہ مذاق لگ رہا ہے؟ اگر یہ مذاق ہے تو پھر کیا سچ ہے؟ عروج تصویریں دکھاتے ہوئے کسی ناگن کی طرح پھنک مار رہی تھی۔ اس نے میز پر سے تصویریں اٹھائی اور اس کے منہ پر دے ماری۔ جب جہانگیر نے تصویریں دیکھی تو اگلی لمحے اس کے چہرے پر کئی رنگ آ گئے تھے اور وہ تھوک نکالتے ہوئے بولا، یہ تصویریں تو میری ہے، تم نے یہ عدنان کو مارا ہے، تم ہی اس کے قاتل ہو۔ عروج فنکا میں آج تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی، تم نے میرا سہاگ اجاڑ دیا ہے، میری ہستی بستی زندگی تباہ کر دی ہے۔ کیوں؟ بولو، کیا تم نے ایسا کیا بگاڑا تھا عدنان نے تمہارا؟ عروج غصے سے چیختے ہوئے بولی۔ عروج میری بات تو سنو، جہانگیر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ خبردار، اگر ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو اچھا نہیں ہوگا، میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی۔ عروج داڑھی تھی، عروج بہت ہی غصے میں تھی، اس سے بے تشار کہ عروج ٹریگر دباتی، اسی وقت جہانگیر نے اور بھی منود کہ اس کے ریوالور ہاتھ سے جھپٹ مارا۔ ریوالور عروج کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ عروج حلق کے بل چیخی۔ جہانگیر نے عروج کو پکڑ لیا اور وحشت زد لہجے میں بولا، مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ تم یقیناً چال چل رہی ہو۔ ہاں عروج، میں نے ہی عدنان کو پہاڑ سے دھکا دیا تھا، میں نے ہی اسے مارا ہے، کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا تاکہ میں تمہاری دولت حاصل کر سکوں۔ عروج کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر زردی ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ پھر جہانگیر نے اسے چھوڑ کر اپنی تصویر اٹھائی اور اسے ٹکڑے کرنے لگا۔ اچانک حواس بھاگتا عروج کا ہاتھ گلدان سے ٹکرا گیا اور اس کے گلدان اٹھا لیا۔ جہانگیر اس کے قریب آنے لگا۔ عروج سخت ہوش میں تھی۔ تمہارا زندہ رہنا میرے لیے خطرناک ہے عروج، اس لیے اب تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ اس نے عروج کی گردن پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ عروج نے پولیس کی طرف چھپائے ہوئے گلدان کو اس کے سر پر دے مارا۔ جہانگیر کے حلق سے دل سوز چیخ نکلی تھی اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، اس کے سر سے خون جاری تھا۔ عروج اپنا ریوالور تلاش کرنے لگی، مگر نہ جانے اس کا ریوالور کہاں گم ہو گیا تھا۔ جہانگیر کے سر سے خون نکلنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہونے لگا تھا۔ عروج کے کمرے میں دم گھٹ رہا تھا، وہ کمرے سے نکل کر بالکنی میں آ گئی اور گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ جہانگیر مر چکا ہے، مگر اچانک اس نے جہانگیر کو دیکھا جو تیزی سے چیختا ہوا اس کی طرف بڑھتا رہا تھا۔ اسی وقت وہ عروج خوف زدہ ہو کر ایک طرف ہو گئی اور جہانگیر اپنی کوشش میں دوڑتا ہوا بالکنی کے لگے جنگلے سے ٹکرایا اور اگلے ہی لمحے وہ اچھلتا ہوا دوسری طرف 3 منزل عمارت سے نیچے گر گیا۔ اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ عروج مسلم ہو کر بالکنی میں ہی بیٹھ گئی اور بے اختیار رونے لگی۔ عروج کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بوجھ اس کے دماغ پر اتر گیا ہو اور بالکھیریا کامیاب ہو گئی ہو، اور جہانگیر نے نیل و مرام اپنے گندھوناک انجام کو پہنچ گیا تھا۔ مگر عروج گرب میں مبتلا ہو گئی تھی، اسے اپنے مرحوم پتی عدنان کی بہت ہی زیادہ کمی محسوس ہو رہی تھی۔ دھنیہ واد دوستو۔